تمام تعریف و شکر اللہ رب العزت کے لیے ہے جس نے انسانوں کو عزت بخشی اور پھر انسانوں کے درمیان اس نے رشتہ داریاں قائم کی اور معاشرے کو وجود میں لایا۔ پھر درود و سلام ہو ان تمام انبیاء اور رسول پر جنہوں نے ہر موقع پر انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کا کام کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو انسانوں تک پہنچایا۔ بالخصوص درود و سلام ہو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری نبی اور اپنا آخری رسول بنا کر بھیجا اور رسالت کی اس ذمہ داری کو آپ پر ختم کیا۔ اس بات پر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حصہ بنایا اور جس امت سے ہم اور آپ وابستہ ہیں اس کا تعارف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو طریقوں سے کیا ہے۔ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا لفظ استعمال کیا ہے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط کہا ہے، یعنی درمیان والی امت ہے، یعنی اس امت کے بعد اب قیامت ہی کا واقع ہونا باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہدایات انبیاء اور رسول کا سلسلہ پھر قیامت، ان دونوں کے بیچ میں جو امت ہے اس کو امت وسط کہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں ہم کو اور آپ کو امت وسط کے نام سے یاد کیا ہے وہاں جس ذمہ داری کا ذکر اللہ نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم انسانوں پر گواہی دینے والے، شہداء علی الناس کا لفظ قرآن نے وہاں استعمال کیا ہے، یعنی انسانوں پر اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے اور جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے یہی آخری پیغام ہے، اسی پہ انسانیت کی نجات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہاں انسانوں کی اخروی کامیابی اسی پیغام کے اوپر ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے خیر امت کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے جن صفات کا ذکر خیر امت کا کیا وہ یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، اور بھلائی کی طرف بلانا اور روکنا یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن شروع سے رہا ہے۔ اپنے معاشرے میں ہونے والی کمزوریاں، اخلاقی برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں، ان سب کی طرف متوجہ کرنے کا کام ہر زمانے میں ہر رسول نے کیا ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ ہم اور آپ بہت آسانی سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ رسالت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، تو آپ کے اس دین کو پہنچانے کا کام لوگوں تک ہماری اپنی ذمہ داری ہے۔ تو جہاں شہداء علی الناس کی ذمہ داری ہماری ہے وہیں ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا جو ہے کام کرتے ہیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں اور لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا، ان کو برائی سے روکنا، یہی دراصل اصلاح معاشرہ کا کام ہے۔ ایک معاشرے کی اصلاح کب ہو سکتی ہے؟ جب جہاں کہیں کسی برائی کو آپ دیکھیں، جہاں کہیں کسی کمزوری کو آپ دیکھیں تو اس کمزوری کو، اس برائی کو ختم کرنے کی آپ کوشش کریں۔ جہاں اس برائی اور کمزوری کو ختم کرنے کے لیے ایک انسان کو کسی دوسرے کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ اس کا سہارا بن کے کھڑے ہو جائیں۔ مثلا یہ کہ ایک آدمی ہے وہ حرام کماتا ہے، اب آپ صرف اس کو یہ کہہ دیں کہ بھائی تمہارا حرام کمانا اللہ تعالیٰ کے یہاں ناپسندیدہ ہے اور اس طرح سے جو دروازے کھلیں گے یہ اللہ کی نافرمانی ہوگی اور معاشرے میں برائی پھیلے گی، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کو یا معاشرے کے لوگوں کو اس کے ساتھ کھڑا ہو کر اس کو حلال روزی کی طرف متوجہ کرنا، اس کی مدد کرنا، اس کے لیے جو ہے وسائل کا فراہم کرنا، یہ سب جو ہے جب ذمہ داری بنتی ہے تب جو ہے برائی جا کے ختم ہوگی۔ تو ہم آج جو گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ اصلاح معاشرہ کے اوپر بات کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اصلاح معاشرہ کے اوپر تفصیل سے گفتگو کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ دو تین چیزیں ہمارے ذہن میں واضح ہیں۔ اول یہ کہ ہم اور آپ جس اجتماعیت کا حصہ ہیں اس اجتماعیت کا بنیادی مقصد اقامت دین کا قائم کرنا ہے۔ یہ تصور ہمارے ذہن میں اکثر بہو ہو جاتا ہے کہ اقامت دین سے مراد ہمارے یہاں اس کا آخری درجہ ہمارے سامنے آتا ہے، جبکہ اقامت دین دراصل بتدریج مراحل ہیں جس سے گزرنا ہے۔
ایک ایسی منزل ہے جس کے راستے میں کئی جو ہے چھوٹی چھوٹی منزلیں آتی ہیں، اس سے ہم کو گزرنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقامت دین کے معنی یہ کہ ایک جو ہے خلیفۃ المسلمین ہو اور اسلامی شریعت کا جو ہے نفاذ ہو جائے۔ یقیناً یہ ہماری خواہش ہے، یہ ہمارا گمان ہے اور اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کا سفر بہت طویل سفر ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزوں میں سے ایک معجزہ تھا کہ آپ نے صرف 23 سالہ مدت میں اس کو قائم کر کے دکھایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو جس مقصد کے ساتھ بھیجا تھا اس میں ایک مقصد لیظہرہ علی الدین کلہ تھا کہ یہ دین جو ہے دوسرے ادیان کے اوپر ظاہر ہو جائے۔ اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار معجزے ہیں، یہ معجزہ بھی ہے کہ صرف جو ہے 23 سال کے وقفے میں آپ نے اللہ کے دین کو جو ہے مدینہ منورہ میں نہ صرف یہ کہ اس کو جو ہے ظاہر کر دیا، غالب کر دیا، بلکہ اس کے بعد اسلامی حکومت اور اسلامی سلطنت اور خلافت کے جو ہے کا روز بروز اضافہ ہونا چلا گیا۔ آج کے موقع پر اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہم کو اور آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اسی اقامت دین کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن یہ اقامت دین یقیناً اس کی منزل وہی ہے، اس کا راستہ۔ اور آدمی جب تک راستے کو طے نہیں کرتا، راستے کے اندر آنے والی مشکلات کو انگیز نہیں کرتا، اس کو طے نہیں کرتا، تب تک جو ہے منزل پہ نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کسی ڈیسٹینیشن کا ٹکٹ اپنی جیب میں اگر رکھیں گے تو آپ جو ہے اگر اس پروسیس سے آپ نہیں گزریں گے تو کیا آپ وہاں پہنچ سکتے ہیں؟ مثلا یہ کہ آپ نے یہاں سے لاس اینجلس کا ٹکٹ خریدا ہے، ٹکٹ آپ کی جیب میں ہے، ہو سکتا ہے آپ بزنس کلاس کا ٹکٹ اپنی جیب میں رکھیے، لیکن آپ کو کچھ مرحلوں سے گزرنا ہوگا۔ آپ کو اپنے گھر سے نکلنا پڑے گا، 3 گھنٹے 6 گھنٹے پہلے کی رپورٹنگ آپ کو کرنی پڑے گی۔ آپ کو جو لوازمات ہیں، لوازمات میں جو ہے آپ کی جو امیگریشن چیک ہے، جو قوانین ہے، اس سے آپ کو گزرنا پڑے گا۔ ضروری نہیں کہ فلائٹ لیٹ ہو جائے تو آپ کو جو ہے وہی انتظار کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کو بھوک برداشت کرنا پڑے، ہو سکتا ہے آپ کو تکان برداشت کرنا پڑے، آپ کو اپنا سامان خود اٹھانا پڑے۔ تو یہ جو مراحل سے آپ گزریں گے اس سسٹم کے تحت، تب جا کے آپ جو ہے سفر کریں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ ٹکٹ جیب میں خریدیں اور اپنے گھر میں بیٹھے رہیں تو آپ جو ہے آن بآن جو ہے اپنی منزل کی طرف نہیں پہنچ سکتے، یا آپ اس خوش فہمی میں اگر مبتلا ہیں کہ میرے پاس تو منزل کا ٹکٹ موجود ہے، منزل کے سفر کا ارادہ میرے پاس ہے، لیکن نہ میرے ہاتھ پاؤں جنبش کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے جو راستہ طے کرنا ہے اس راستے کو طے کرنے کے لیے میں عملی طور پر اگر تیار نہیں ہوں تو نہیں۔ اسی طرح اقامت دین بھی جو ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اقامت دین کے مراحل میں یہ مرحلہ بھی ضروری ہے کہ انسان اس راستے کو طے کرے، اور یہ راستہ جو ہے بہت آسان راستہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کا ذکر جو قرآن مجید میں کیا ہے بالخصوص، اس کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں گے تو انبیاء علیہ السلام کے تذکرے کے اندر اسی جو ہے اقامت دین کے راستہ کی کٹھنائیاں، اس کے اندر آنے والی منزلیں، اس کی مشکلات، اس سفر میں ہونے والی کشمکش، اس کا ذکر آپ کو ملتا ہے۔ اور یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اس دین کو قائم نہیں کیا، بہت سے تو ایسے رہے کہ جن کی دعوت کو جو ہے ٹھکرا دیا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اقامت دین کے داعی ہیں، اس تحریک سے وابستہ ہیں، اور ہم جو ہے اس بات پر مطمئن ہیں، تو یقین جانیے کہ ہمارا معاملہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے جو ہے کسی منزل کے لیے ایک بہت اچھی جو ہے سواری کا ٹکٹ خریدا ہو، ٹکٹ اس کی جیب میں موجود ہو، پیسے اس نے خرچ کیے ہوں، لیکن وہ اس اطمینان کے ساتھ ہے کہ میں منزل پہ پہنچ جاؤں گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ دوسری طرف جس چیز کو ہم کو اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ جس دین کی اقامت کا تصور ہمارے پاس ہے، اس کے بارے میں ایک اور غلط فہمی ہماری یہ ہے کہ اس دین کو قائم اسی وقت کیا جا سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اس دین کے اندر جتنی اچھائیاں ہیں، اس دین کے اندر جتنے جو ہے فضائل ہیں، ان تمام فضائل کا جب تک ہماری اپنی ذات میں اور ہمارے اپنے معاشرے میں اس کا ظہور نہیں ہوگا، تب تک جو ہے یہ دین قائم نہیں ہو سکتا۔ اور یہی اصلاح معاشرہ ہے۔ اس دین کی جو تعلیمات ہیں، اس دین میں جو عدل و انصاف کی جو ہے تعلیمات ہیں، اس کے جو قوانین ہیں، اس کے جو اصول ہیں، یہی تو معاشرے کے اصول ہیں۔ اسی کے اوپر تو معاشرے کی تعمیر کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ خود تحریک اسلامی نے اس بات کو اول روز سے واضح کیا کہ ہمارے پاس اقامت دین کے جو مراحل ہیں وہ یہ ہے کہ فرد کی اصلاح